السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس وقت جو پاکستان، افغان، بھارت اور چائنا کے تعلقات ہیں، اس پر ہم آج کے اس ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ افغانستان اس وقت پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے۔ نیٹو افواج تقریباً 20 سال بعد اس افغانستان کو چھوڑ کر واپس جا رہی ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ 95% افغانستان کو خالی کر چکا ہے۔ اب اس افغانستان کا تعلق صرف امریکہ سے نہیں بچا تھا، اس میں نیٹو فورسز تھیں، وہ بھی چلی گئی ہیں۔ سب کے انٹرسٹ افغانستان کے ساتھ جڑے تھے، لیکن ایسے میں بھارت نے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ جوڑ لیے تھے۔ وجہ بہت سادہ سی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ان علاقوں کے ساتھ ملتا ہے جہاں سے ہمیں پہلے دہشت گردی کا بہت زیادہ سامنا رہا ہے۔ ہم نے تقریباً 20 سال، 2 دہائیاں دہشت گردی کی جنگ میں گزاری ہیں۔ اب اس جنگ میں، جس جنگ میں ہم نیٹو فورسز کے حامی بنے تھے، ان کا ساتھ دیتے ہوئے، انہیں اڈے دیتے ہوئے، ہم نے افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے جو ہے اپنا حصہ ڈالا تھا، لیکن اس کے سبب پاکستان خود بد امنی کا شکار ہوا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھارت کے پاس یہ ایک زبردست موقع تھا، جب نیٹو فورسز اور پاکستان کی فورسز جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا کام کر رہی تھیں، تو اس وقت بھارت جو ہے پاکستانی فورسز کو مزید جو ہے مصروف عمل رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایسٹ کے بارڈر سے نظریں پاک فوج کی ہٹا کے وہ چاہتا تھا کہ یہ ساری کی ساری نظریں جو ہے وہ ویسٹ بارڈر کی طرف رہیں۔ اب اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے بہت زیادہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کر لی۔ انویسٹمنٹ میں انہوں نے ہمارے دریائے کابل پہ جو پانی پاکستان کی طرف آ رہا تھا، وہ پانی بھی بھارت کو گوارا نہیں ہوا، حالانکہ وہ ہمارے دریاؤں پہ ڈیمز بنا کے کشمیر میں تو پانی روک رہا ہے، کشمیر اس کے کنٹرول میں ہے، وہ ہمارا پانی آلریڈی روکنے کے لیے ہر قسم کے منصوبے بنا چکا ہے۔ 350 اس نے ڈیمز کشمیر میں بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ کابل کا پانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کے دریائے سندھ کے اندر کیوں چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے اس پانی کو روکنے کے لیے بھی افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر، جو کہ نیٹو فورسز کی تیار شدہ حکومت ہے، اور افغان فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے ایک ڈیم سٹرکچر سٹارٹ کیے بنانے، اور انہوں نے ڈیمز جو ہے وہ دریائے کابل پہ بنا دیے تاکہ یہ پاکستان میں پانی نہ جا سکے۔ اور انہوں نے اس بات کو اس طرح سے پیش کیا کہ شاید وہ افغان عوام کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے بجلی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ پھر ایک سڑکوں کا جال بچھایا، اور پھر آج انڈیا خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ ساری کی ساری انڈین ٹرینڈ ہیں، اور انڈیا انہیں اسلحہ پرووائڈ کرتا رہا ہے۔ لیکن یہ سارے اربوں ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں، 3 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تو ڈیمز والا، یہ سارے کا سارا سسٹم اب طالبان کے کنٹرول میں جا رہا ہے۔ طالبان جو کہ بہت سے اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں، تقریباً 80% علاقوں پہ وہ قابض ہو چکے ہیں، اور ان کی پوزیشن وہ 95 والا جو طالبان تھا اس سے بھی مضبوط ہے۔ تو بھارت کو اب اپنا کوئی اس علاقے میں کوئی بھی اثر و رسوخ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ ایک میز پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ طالبان کبھی بھی بھارت کو جو ہے وہ دوست بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جیسا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ اب اتنی جو اس کی سرمایہ کاری تھی، اتنی انویسٹمنٹ، وہ ساری کی ساری جو پاکستان کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ناردرن ایریاز، پھر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اپنا کنٹرول، پھر اس کے اندر علیحدگی کی تحریکیں کھڑی کرنے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے افغانستان کے اندر بیٹھا تھا، وہ سارے کے سارے مورچے آج بھارت کو خالی کرنا پڑ رہے ہیں۔ اور اب جب
ایک بندے نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہو، اس کو اچانک پتہ چلے کہ میرا جو جس کے بھروسے پہ، جس کے ذریعے، جس کے زیر سایہ میں نے یہ ساری انویسٹمنٹ کی تھی، وہ اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ انڈین ٹی ویز دیکھیں، انڈین نیوز چینلز دیکھیں، ان کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان کو جتنا ہائی لائٹ انڈیا کر رہا ہے اتنا کوئی اور ملک نہیں کر رہا، اتنا امریکہ بھی اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ اپنے آپ کو نہیں کر رہا جتنا انڈیا کر رہا ہے۔ اب یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج خبر میں دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ چمن بارڈر تک جو ہے وہ افغان طالبان آ چکے ہیں، افغان فورسز جو ہیں ان سے لڑے بغیر ان کو علاقے دے رہی ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی یہ دو رائے نہیں بچتی کہ جلد جو ہے افغان طالبان اپنی حکومت بنا لیں گے۔ اب ان حالات میں انڈیا کا وزیر خارجہ جے شنکر جو ہے وہ کبھی ایران بھاگ رہا ہے، کبھی وہ رشیا جاتا ہے۔ آج چونکہ SCO کی کانفرنس تھی، شنگھائی کا جو ہے وہ کارپوریشن کی جو کانفرنس ہوتی ہے، اس میں انڈیا بھی شرکت کر رہا ہے، پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے، اس میں رشیا بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے۔ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی راہ ہموار کر لے، کسی طریقے سے وہ انویسٹمنٹ بچا لے، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت نہ بنا سکیں، بلکہ افغان حکومت جو اس وقت چل رہی ہے، جو کٹ پتلی سی حکومت ہے، وہی اپنا جو ہے سسٹم چلاتی رہے۔ لیکن جب وہ اس بات کو جان چکا ہے کہ یہ تو اب ممکن نہیں رہا، تو اب وہ ایسے ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف ہے، رشیا کے پاس جا رہا ہے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی 1-on-1 جو ہے ملاقات کر کے اس میں اپنی بات رکھے کہ ہم جو ہے نا میوچل انٹرسٹ رکھ لیں اس میں۔ اب یہ ساری چیزیں اسے بہت پریشان کی ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بات تھی کہ جب افغان حکومت جو ہے وہ انڈیا کے پیسے کے ساتھ چل رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی ڈکٹیشن بھی جو ہے وہ انڈیا کے طرف سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن بھارت جو ہے اب طالبان کو اس طرح کی کوئی مدد بھی فراہم کرنے کا جھانسا نہیں دے سکتا، کوئی ان کے ساتھ ایسے معاہدات بھی نہیں کرنے کے قابل رہا۔ تو اب وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ بات چیت ہو جائے۔ چائنا جو ہے وہ اس علاقے میں ایک بڑا سرمایہ کار ہے، اس نے ایران میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اس نے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو اس کے پریشر کے تھرو اس کو افغانستان میں رہنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن چائنا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو جنگ اسے لڑنی تھی وہ افغانستان نے لڑی ہے۔ آج چائنا اسی 20 سال کے اندر جو ہے وہ سپر پاور بن گیا ہے، جس 20 سال میں ایک سپر پاور جو ہے وہ اپنی فورسز نکال رہی ہے، 95% فورسز وہ اس وقت افغانستان سے نکال کے لے کے چلے گئے ہیں، اور اس جنگ میں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا۔ انہی 20 سالوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا سپر پاور بنا۔ اب چائنا اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری یہ جنگ کس نے لڑ لی۔ افغانستان کے اندر وہ جانتا ہے کہ افغان طالبان نے اس کی جنگ لڑی، اور اس جنگ نے اسے ایک سپر پاور بنا دیا۔ اب ان حالات میں وہ کبھی بھی انڈیا کو ایسا موقع فراہم نہیں کرے گا جس کی وجہ سے افغانستان اور چائنا کے تعلقات خراب ہوں، یا چائنا اور پاکستان کے تعلق خراب ہوں، کیونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر پاکستان اور چائنا یہ دونوں کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں بن چکے ہیں، اب وہ یہ رشتہ توڑ نہیں سکتے، اور چائنا تو ڈیفینیٹلی نہیں توڑ سکتا۔ اس کی لاکھوں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں، پھر ایران میں ہو چکی ہے، پھر اس میں ہمارے ساتھ رشیا شامل ہو چکا ہے۔ رشیا، پاکستان اور چائنا کا ایک بلاک بن چکا ہے، اس بلاک کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اور بھارت تو بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آج SCO کی جو ہے کانفرنس چل رہی ہے، اس میں سارے SCO کے ممبرز جو ہے ان کے کنٹریز آپس میں مل رہے ہیں۔ لیکن اسی وقت ایک بڑی اہم خبر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ آرمی چیف سے تاجک وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے، اور افغان صورتحال پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس SCO کی کہاں ہو رہی ہے؟ تاجکستان میں ہی، اور اسی کا ہی وزیر دفاع آج آرمی چیف سے بھی مل رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے ایک نقطے سے دوسرا نقطہ کھلتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ معاملات کس کے کنٹرول میں ہیں۔ پاکستان بہرحال ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ
دہشت گردوں کو بھی شکست دے چکا ہے. بھارت کو بھی سفارتی طور پہ بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا ہے پاکستان کی وجہ سے. کشمیر میں بھی بھارت اپنا سٹینڈ کھو چکا ہے. پاکستان ہر لحاظ سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اور شاید یہ 20 سال جو ہم نے ایک تکلیف سہی ہے, ایک دہشت گردی کے ایک بہت لمبے عرصے سے گزرے ہیں, اور ہمارے شہر, ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے جو ہے وہ بموں سے گونجتے رہے ہیں. تو اس قربانی کے سبب جو ہم نے صبر و پہم صبر کے ساتھ اور بڑے لمبے عرصے ہم نے وہ صبر جاری رکھا, اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس کے صلے عطا فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں ہی پاکستان کو سرخرو رکھے اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے, اور اسی طرح ان کو خار کرے جس طرح ان کے منصوبے جو انہوں نے سوچا تھا. ایک منصوبہ وہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ کا ہے, اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. اللہ حافظ.